وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، احباب گرامی اور دیگر سامعین، آپ کے سامنے اخوان المسلمون کے بانی حسن بننا کے تصوفانہ افکار پر گفتگو چل رہی تھی، اور اس میں میں یہ بتا رہا تھا کہ کس طرح سے یہ جشن عید میلاد النبی شان و شوکت سے مناتے تھے۔ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوتے ہی یہ مزاروں اور خانقاہوں میں چلے جاتے تھے اور دن اور رات ایک کر دیتے تھے۔ کیسے کفریہ اور شرکیہ قصائد اور مدحیہ اور نعتیہ قصائد یہ گنگناتے تھے، اور اپنے ساتھ دوسروں کو لے کر کے ریلیوں میں نکلتے تھے۔ ان تمام چیزوں سے آپ کے سامنے یہ ثابت ہو جائے گا کہ حسن بننا ایک غالی اور کٹر صوفی اور قبوری تھے۔ اس کے باوجود آج کے کچھ سیاسی اسلام کے دلدادے کہتے پھرتے ہیں کہ حسن بننا سلفی تھے، اور اصرار سے کہتے ہیں کہ وہ سلفی تھے۔ اصل میں انہوں نے خود یہاں گڑبڑ کیا ہے کہ ہماری جو جماعت ہے هذه الجماعة سلفیہ صوفیہ، یعنی انہوں نے خود اس میں ڈھونگ رچا ہے، عیاری سے کام لیا ہے، اس وجہ سے ان کے مرید کہتے ہیں ایسا۔ صوفی کبھی سلفی نہیں ہو سکتا، اور صوفیت کو سلفیت سے کبھی جوڑا نہیں جا سکتا، اور انہوں نے دونوں جوڑ کے ایک کر دیا، جبکہ سلفیت سے ان کا دور سے بھی کوئی واسطہ نہیں تھا، اور ان کے مرید ان کو کہتے ہیں کہ وہ صوفی تھے، وہ سلفی کٹر تھے۔ یقین مانیے اس وقت نوجوانان ملت کے سامنے جو اخوانی حسن بننا کو سلفیت کے ریشمی کپڑے میں پیش کرتے ہیں، ان کا یہ عمل اس سے کہیں بڑھ کر گھناؤنا ہے۔ جس طرح بہت سے اسلام دشمن جمال الدین ماسونی کو سلفی دائی اور اسلام کا ہیرو بنا کر مسلمانوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، تاکہ ان کے کفریہ، الہادی اور رافضی افکار و نظریات سے ہمارے عقائد اور دین کی بنیادوں کو کھوکھلا کر دیں۔ چنانچہ ایک اخوانی ابن تیمیہ اور حسن بننا کے عنوان سے کتاب لے کر آتا ہے، دوسرا سرفرہ محمد بن عبد الوہاب اور حسن بننا کے عنوان سے دوسری کتاب لکھ کر مارکیٹ میں ڈال دیتا ہے، تیسرا عقل کا مارا سلفیت و حسن البنا کے عنوان سے ایک مقالہ لکھ کر سوشل میڈیا میں پھیلا دیتا ہے، جبکہ مذکورہ شخصیتوں اور حسن بننا کے درمیان دور کا بھی واسطہ نہیں ہے، چاہے وہ محمد بن عبد الوہاب ہوں یا شیخ الاسلام ابن تیمیہ ہوں، ان کے افکار سے حسن بننا کا دور کا بھی واسطہ نہیں ہے۔ حسن بننا کا اگر تعلق ہے تو جمال الدین افغانی ماسونی سے ہے، شیخ محمد عبدہ انگریزی پٹھو سے ہے، اور اسی طرح سے سید رشید رضا سے ہے، جنہوں نے صحابہ کے خلاف پورا الزام اور مقدمہ بنا دیا ہے گڑھ کر کے، ان لوگوں سے ہے۔ سید قطب کا تعلق قاسم امین سے ہے، سید قطب کا تعلق طہا حسین سے ہے، سید قطب کا تعلق مصطفیٰ کامل سے ہے، جو سیاسی لیڈران تھے، محمد فرید سے ہے۔ ان کا تعلق محمد بن عبد الوہاب اور ابن تیمیہ اور ابن قیم سے نہیں ہے۔ ان کے افکار و نظریات وہ نہیں تھے جن افکار و نظریات کے حامل حسن بننا تھے۔ ہم کیسے مان لیں؟ ان سے جوڑنے کی کیسے جرات کی جاتی ہے؟ کبھی نہیں ہم کر سکتے، ان سے ہم نہیں جوڑ سکتے ہیں ان کو۔ ان کے عقائد میں اور ان کے عقائد میں آسمان اور زمین کا فرق ہے۔ اسماء اور صفات کے بارے میں ابن قیم اور ابن تیمیہ نے اور شیخ الاسلام محمد عبد الوہاب نے جو چیزیں لکھ دی ہیں صاف صاف، سلف صالحین کا، صحابہ کرام کا جو نظریہ بیان کر دیا ہے کہ ان کا کیا عقیدہ تھا، حسن بننا ان کو مانتے ہی نہیں ہے۔
ہم عقیدے کی بحث میں جب آئیں گے اسماء اور صفات کے بارے میں تو بتائیں گے کہ حسن بنا کا کیا عقیدہ تھا۔ ان عقیدوں سے مذکورہ علماء کا کوئی تعلق نہیں ہے، مذکورہ ائمہ کا کوئی تعلق نہیں ہے، تبھی نہیں ہم ملا سکتے ہیں۔ اسی طرح حسن بننا اور سلفیت میں وہی فرق ہے جو فرق آسمان اور زمین میں ہے، اور جو فرق اونٹ اور اس کی میگنی میں ہے۔ ہم صاف صاف کہہ سکتے ہیں سلفیت کا جو ہے واسطہ جا کر کے جوڑا جاتا ہے حسن بننا سے۔ یہ سلفیت کا نعرہ آپ کو صرف جزیرۃ العرب میں ملے گا، لیکن جب آپ بر صغیر ہند و پاک کا رخ کریں گے تو یہاں کے تحریکی اور صوفی انہیں صوفی بنا کر پیش کر دیتے ہیں۔ جزیرۃ العرب میں سلفی کہتے ہیں ان کو، اور یہاں لاتے ہیں تو ان کو صوفی بنا دیتے ہیں۔ چنانچہ یہاں آپ کو بر صغیر ہند و پاک میں آپ کو مضمون ملے گا، کتابیں ملیں گی صوفیت و حسن بننا کے نام سے۔ لیکن اگر آپ تیسری طرف جائیے، ایران کی طرف رخ کیجئے، وہاں آپ کو وہاں کے لوگ شیعہ رافضی حسن بننا کو شیعہ بنا کر پیش کرتے ہیں، اور وہاں آپ کو کتاب دکھائیں گے موقف علماء المسلمین من الشیعہ والثورۃ الشیعیہ۔ یہ کتاب جس کو رافضیوں نے لکھا ہے کہ علماء اہل سنت کا اسلامی انقلاب جسے خمینی نے بغاوت کے ذریعے سے قائم کیا تھا، اس تعلق سے علماء اسلاف علماء اہل سنت کا کیا موقف ہے، تو اس میں ساری اخوانیوں کا موقف ذکر کریں گے، کیونکہ انہی لوگوں نے ان کی تائید کی ہے۔ آپ اس کتاب کو پڑھیے، بہت بڑی کتاب ہے یہ، شیعوں نے اس کو لکھا ہے موقف علماء المسلمین من الشیعہ والثورۃ الشیعیہ۔ اس کے 15,000 نسخے صرف ایران میں چھپ کر بانٹے گئے، اس کو چھاپا گیا اور 15,000 نسخوں بانٹا گیا، عربی کتاب ہے۔ آپ کو اس کے اندر ایک بھی سلفی عالم کا نام نہیں ملے گا، ابن تیمیہ کا نام نہیں دکھے گا، ابن قیم کا نام نہیں دکھے گا، محمد عبد الوہاب کا نام نہیں دکھے گا، اور جو معاصر علماء سلف ہیں، معاصر جو سلفی علماء ہیں، کسی کا نام آپ کو نہیں دکھے گا۔ ابن باز ہے، ابن عثیمین ہے، علامہ البانی ہے، اور جو دوسرے ممالک کے جو سلفی علماء ہیں، کسی کا آپ کو نام نہیں دکھے گا۔ اس کا دکھے گا سب اخوانی علماء کا نام دکھے گا، انہی کو انہوں نے علماء مسلمین اور علماء اہل سنت کہا ہے۔ تو ایران میں جب جائیں گے آپ تو حسن بننا کو شیعہ بنا کر کے دکھایا جاتا ہے۔ یہ بر صغیر ہند و پاک میں آئیں گے تو یہاں پر صوفی بنا کے دکھایا جاتا ہے، عرب میں جائیں گے تو سلفی بنا کے دکھایا جاتا ہے۔ یہ ان کی حالت بنا رکھی ہے لوگوں نے۔ چوتھی طرف جب آپ یورپ کی طرف جائیں گے تو وہاں کے اخوانی حسن بننا کو نصارہ کا ہمدرد اور لچکدار بنا کر پیش کریں گے۔ چنانچہ وہاں کے اخوانی نصارہ کی مجلسوں میں، ان کے گرجا گھروں میں، مختلف دینی محفلوں میں حاضری دیتے ہیں۔ یہ وجہ ہے کہ اخوان المسلمین کی سربراہی کمیٹی میں 3 عیسائی تھے۔ پارلیمانی انتخاب کے موقع پر حسن بننا کا سیکریٹری ایک نصرانی تھا، ایک عیسائی تھا۔ سوال یہ ہے کہ اخوانی اپنے اس تلون مزاجی اور دوہری پالیسی سے آخر حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ابن تیمیہ کو تو کوئی نہیں کہتا کہ یہ صوفی تھے، شیعہ تھے، رافضی تھے، قبر پرست تھے، فلاں تھے، سلفی تھے۔ ان کو ایک ہی سب جانتے ہیں کہ وہ پکے اور کٹر سلفی تھے۔ ابن قیم کو بھی ایسے ہی جانا جاتا ہے، محمد بن عبد الوہاب کو بھی ایسے ہی جانا جاتا ہے۔ آج کے جو معاصر سلفی علماء ہیں ان کو بھی یہی سمجھا جاتا ہے۔ آخر ان کو کیوں مختلف طرح سے لوگ دیکھتے ہیں؟ کبھی کوئی صوفی کہتا ہے، کوئی سلفی کہتا ہے، کوئی شیعہ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی یہودیوں کا ہمدرد کہتا ہے، کوئی عیسائیوں کا ہمدرد کہتا ہے۔ انہوں نے ثابت کیا اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، اپنی کتابوں میں لکھ کر، اپنی تحریر سے سب ثابت کیا۔ وہ ساری چیزیں ہم پیش کر دیں گے کہ کیسے انہوں نے ثابت کیا اپنی تحریروں سے، اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، کہ انہیں یہودیوں کا ہمدرد سمجھا جاتا ہے، عیسائیوں کا ہمدرد سمجھا جاتا ہے، شیعوں کا تو سب سے بڑا ہمدرد سمجھا جاتا ہے، صوفیوں میں یہ سب سے زیادہ مقبول ہیں۔ اور یہ بتا دوں آپ کو کہ مسلمانوں میں سب سے بڑا جو گروپ ہے وہ صوفیوں کا ہے۔ ان کو کبھی یہ ناراض نہیں کر سکتے ہیں۔
اسی لیے یہ سب سے بڑے صوفی دکھتے ہیں۔ سعید ہوا جو اخوانیوں میں ایک بہت بڑے عالم مانے جاتے ہیں، ان کی کتاب ہے جولات فی الفقہین الکبیر والاکبر، جولات، اس کے اندر جولہ نمبر 8 میں صفحہ 154 کے اندر لکھتے ہیں اخوان المسلمین ایک صوفی تحریک تھی، یہ اعتراف کر رہے ہیں سلفی تحریک نہیں تھی۔ حسن بنا نے تو کہا ہے کہ حاذہ الحرکہ صوفیہ سلفیہ، کہ ہماری جو تحریک ہے یہ صوفی سلفی ہے، لیکن سعید ہوا کہہ رہے ہیں کہ یہ خالص ایک صوفی تحریک تھی۔ آخر اب کس کی بات مانی جائے؟ کہہ رہے ہیں جس نے تصوف کے سلبی پہلوؤں کو چھوڑ کر باقی مثبت پہلوؤں کو لے لیا ہے۔ سعید ہوا کی یہ بات محض حسن بنا کے صوفی چہرے کو سلفیت کے رنگ میں رکھنے کے سوا اور کوئی مقصد نہیں۔ یہ کہہ دیں حسن بنا نے جو بات کہہ دی ہے سلفیہ صوفیہ کی، صوفی بھی ہے سلفی بھی ہے، اس کے اندر تطبیق دے رہے ہیں کہ کیسے دونوں مل جاتے ہیں آخر۔ اس وجہ سے انہوں نے یہ بات کہی ہے کیونکہ مذکورہ صراحتوں سے یہ واضح ہو گیا ہے کہ حسن بنا کے اندر صوفیت مکمل طور سے رچی بسی تھی، جو عقائد یہ رکھتے تھے اور جو حرکتیں کرتے تھے مزاروں پہ جا کر کے، خانقاہوں پہ جا کر کے، اور جو یہ جشن و جلوس مناتے تھے، ان تمام حرکتوں سے اور جو عقیدے رکھتے تھے، جو قصیدے پڑھتے تھے صوفیوں کے، آخر ان سے کیا لگتا ہے کوئی سلفی اس طرح سے پڑھ سکتا ہے؟ اس طرح کا عقیدہ کوئی سلفی رکھ سکتا ہے؟ بالکل نہیں رکھ سکتا ہے۔ تو ان کا یہ کہنا کہ سلبی پہلوؤں کو چھوڑ کر کے مثبت پہلوؤں کو لیا تھا حسن بنا نے، یہ کیا معنی رکھتا ہے؟ یہ کہاں تک صحیح ہے؟ کم سے کم یہ تو ثابت یہ کر رہے ہیں کہ صوفیوں کے یہاں سلبی پہلو بھی ہے، ان کے یہاں خرافات بھی ہے۔ صوفی جب خراب ہے، خرافاتی ہے، تو وہاں پر جاتے کیوں ہیں؟ مثبت پہلو تو ہر ایک یہاں مل جائے گا، کہاں نہیں ملے گا؟ وہ ہر مسلک، ہر جماعت، ہر تحریک، بلکہ ہر دین دھرم میں آپ کو مثبت پہلو کچھ نہ کچھ مل جائے گا۔ تو وہاں پہ جا کر کے ان سے مثبت پہلو لیں گے آپ، ان کے رنگ میں آپ جائیں گے رکھنے کے لیے۔ بہرحال علی میاں ندوی نے بھی اپنی کتاب التفسیر السیاسی الاسلامی کی صفحہ نمبر 138 اور 39 کے اندر کہا ہے کہ شیخ حسن بنا اور آپ کی عظیم تحریک کی کردار سازی میں روحانی تربیت کا حصہ رہا ہے۔ روحانی تربیت کے لیے یہ تصوف کے اندر گئے تھے، اپنی جماعت کے بچوں کو روحانی تربیت سکھانے کے لیے انہوں نے وہ اختیار کیا تھا۔ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں، ایک بڑا عنوان ہے، اسی عنوان سے انہوں نے آگے لکھا ہے کہ جیسا کہ آپ نے خود صراحت کی ہے، یعنی حسن بنا نے، کہ آپ شروع میں سازلی وصافی سلسلے صوفیت کے پیروکار تھے۔ اسی سلسلے کے مطابق آپ ایک مدت تک ذکر و اذکار اور اوراد و وظائف کرتے رہے، بلکہ آپ کے بعض خاص رفقا نے مجھے بتایا ہے کہ آپ اسی سلسلے صوفیت کے اوراد و اشغال پر اپنی مشغولیت کے باوجود آخری عمر تک باقی رہے۔ یہ شاذلی اور وصافی جو سلسلہ ہے، اس پر یہ آخری عمر تک باقی رہے۔ یہ کس نے کہا ہے؟ علی میاں ندوی نے اپنی کتاب کے اندر یہ بات لکھی ہے، التفسیر السیاسی الاسلامی، اسلام کی سیاسی تفسیر و وضاحت۔ اردو میں بھی یہ کتاب ہے، اس کا عربی میں ترجمہ بھی ہوا ہے۔ یہ کتاب میں آپ کو بتا دوں کہ علی میاں ندوی نے یہ کتاب کب لکھی ہے۔ یہ پہلے سید مودودی کے ساتھ جماعت اسلامی میں شریک تھے، ان کو نظر آیا کہ یہ دین اسلام کے راستے پہ نہیں چل رہے، ان کی تحریک دوسرے ڈگر پہ جا رہی ہے، اور انہوں نے باقاعدہ اس کتاب کے اندر لکھا ہے۔ اس جماعت کو انہوں نے چھوڑ دیا، مودودی کا ساتھ انہوں نے چھوڑ دیا، اور چھوڑنے کے بعد انہوں نے یہ کتاب لکھی۔ اس کے اندر لکھا ہے کہ سید مودودی جس ڈگر پر نوجوان بچوں کو مسلمانوں کے نونہالان کو جس ڈگر پہ لے کے چل رہے ہیں، اگر ایسے ہی باقی رہا، یہ چلتے رہے، تو پھر یہ اس ڈگر پر چلے جائیں گے جہاں اسلام کا راستہ ان کو نہیں ملے گا، بھٹک جائیں گے۔ وہ اسلام کی ڈگر نہیں ہے، یہ دوسری ڈگر پہ مسلمانوں کے بچوں کو لے جانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے خود لکھا اس کتاب کے اندر
یہ میں جانبی چیز بتا رہا ہوں، جماعت اسلامی میں تھے یہ، اس کو چھوڑنے کے بعد انہوں نے یہ کتاب لکھی تھی سید مودودی کے افکار کے خلاف، انہوں نے رد لکھا باقاعدہ۔ ان کو جب یقین ہو گیا کہ ہم جو ہے غلط طریقے سے ان کے پیچھے پڑ گئے تھے، ان کی جماعت میں شامل ہو گئے تھے، تو انہوں نے اس کتاب کو لکھا ہے۔ اسی طرح سے منظور نعمانی نے بھی اسی طرح سے ایک کتاب لکھی ہے، انہوں نے جب جماعت کو چھوڑا تھا، اور سرگزشت کے نام سے انہوں نے ایک کتاب لکھ دی کہ جب تک میں نے دیکھا نہیں تھا سید مودودی کو، تب تک میں ان کی تحریروں کو پڑھ کر کے سمجھتا تھا کہ یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ دلی کے اندر ہماری ملاقات ہوئی، اور ان کو جب میں نے دیکھا، ان کے عمل اور کردار کو دیکھا، اور اس کے بعد جب ان کے افکار کو میں نے سمجھنے کی کوشش کی اور وہ کس طرح سے ایجنڈا لے کر کے چل رہے ہیں، اس کے بعد میں نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا۔ اور انہوں نے پوری تفصیل لکھی ہے، آئے گی بات تو کبھی انشاءاللہ تفصیل سے اس پر بتائیں گے سید مودودی کے تعلق سے۔ تو یہ علی میاں ندوی جو کہ دیوبندی عالم ہے، ان کی بڑی قدر ہے، ان کے بارے میں ہمیں گفتگو نہیں کرنی ہے، بس یہ کہ انہوں نے اس کتاب کے اندر حسن بنا کے تعلق سے کیا لکھا۔ انہوں نے صفائی پیش کی ایک طرح سے کہ وہ تصوف سے جڑے تھے، وہ صافی سلسلے کے اندر گئے تھے، وہاں گئے تھے روحانی تربیت حاصل کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، روحانی تربیت حاصل کرنے کے لیے گئے تھے۔ تو کیا روحانی تربیت اسلام کے خلاف عقیدہ رکھنے کا نام ہے؟ وہی روحانی تربیت آپ کو مل سکتی ہے؟ آپ کو کتاب و سنت کے اندر روحانی تربیت نہیں مل سکتی ہے؟ آخر اللہ کے رسول نے صحابہ کرام کو کیا روحانی تربیت نہیں دی تھی؟ روحانی تربیت دینے کا نتیجہ ہی تھا کہ وہ لوگ پہلے جاہلیت کے دور میں کتنے اکھڑ تھے، پھر اس کے بعد کس طرح سے ان کے دل کی صفائی ہو گئی، اور انہوں نے معمولی مدت میں کس طرح سے دنیا پر قبضہ کر لیا، اپنے اخلاق کو پیش کر کے، اپنے دین کو پیش کر کے، اپنے عقیدے کو پیش کر کے تمام جاہلی رسم و رواج کا خاتمہ کر دیا۔ اور تصوف کے اندر کیا ہے سوائے جہالت کے اور جاہلیت کے؟ تو وہاں پہ جو جاہلیت جہاں بھری ہوئی ہے، وہاں کون سی روحانی تربیت حاصل ہو سکتی ہے؟ جہاں پر بدعقیدگیاں سکھائی جاتی ہیں، اسماء اور صفات کے خلاف ساری باتیں بتائی جاتی ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے خلاف غلط عقیدے جہاں بتائے جاتے ہیں، آخر کون سی کتاب و سنت کی تعلیم وہاں دی جاتی ہے کہ ہم اس کو کہیں یہاں روحانی تربیت کے لیے فلاں آدمی گیا تھا؟ جو زندگی کی آخری عمر تک جس کو نہ چھوڑے اور وہی شرکیہ اور کفریہ اور اوراد و وظائف کو گاتا رہے، گنگناتا رہے، اس کو ہم کہیں گے روحانی تصوف یا روحانی تربیت؟ روحانی تربیت حاصل کرنی ہے تو سیدھا آپ کتاب و سنت سے حاصل کیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے حاصل کیجئے۔ کتابیں بھری پڑی ہیں، حدیث کی کتابیں بھری پڑی ہیں، سیرت کی کتابیں بھری پڑی ہیں، قرآن آپ کے سامنے ہے، اس کی تفسیریں بھری پڑی ہیں، آپ یہاں پہ روحانی تربیت لیجئے۔ صحابہ نے کس طرح سے روحانی تربیت اللہ کے رسول سے حاصل کی، وہ سب آپ کو حدیث کے اندر مل جائے گا، سب آپ کو کتاب کے اندر، قرآن و سنت کے اندر مل جائے گا۔ کتاب الشمائل آخر کسے کہتے ہیں؟ کتاب الاخلاق، کتاب الاداب، جو محدثین نے باب باندھے ہوئے ہیں اپنی حدیث کی کتابوں کے اندر، وہاں پہ آخر کون سی چیزیں بتائی گئی ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت بتائی گئی ہے، آپ کے تعامل اور آپ کے اعمال کو بتائے گئے ہیں کہ آپ کیسے پیش آتے تھے، صحابہ کرام سے کیسے پیش آتے تھے، اپنے دوستوں اور ساتھیوں سے کیسے پیش آتے تھے، اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسے پیش آتے تھے، اپنے بال بچوں کے ساتھ کیسے پیش آتے تھے، عورتوں کے ساتھ کیسے پیش آتے تھے، مردوں اور بچوں کے ساتھ کیسے پیش آتے تھے، حتیٰ کہ آپ کافروں کے ساتھ، دشمنوں کے ساتھ اپنے کیسے پیش آتے تھے، یہود و نصارہ کے ساتھ کیسے پیش آتے تھے، منافقوں کے ساتھ کیسے پیش آتے تھے، جنگوں کے اندر کیسے دشمنوں کے ساتھ پیش آتے تھے، ساری باتوں کو اس میں بیان کر دیا گیا حدیث کی کتابوں میں۔ وہاں آپ کو روحانی تربیت آپ کو ملے گی، وہاں آپ کو یہ ساری چیزیں ملے گی کہ ہمیں اس زمانے میں اپنے جو ہے ماحول میں جہاں ہم رہتے ہیں، جس سماج میں ہم رہتے ہیں، وہاں مختلف طریقے سے ہمارے رشتے ہوتے ہیں، مختلف طریقے سے ہمارا تعلقات ہوتا ہے، ہم یہاں جو ہے کیسے ان لوگوں سے اپنا تعلق رکھیں، کیسے ہم اپنا تعامل رکھیں، کیسے ہمارا کردار ہونا چاہیے، کیسے ہم ادب سے پیش آئیں، کیسے ہمارا اخلاق ہونا چاہیے، یہ ساری چیزیں ہم حدیث کے اندر حاصل کر سکتے ہیں، قرآن کے اندر حاصل کر سکتے ہیں، نبی کی سیرت کے اندر، صحابہ کی سیرت میں یہ ساری چیزیں ہمیں مل جائیں گی۔ یہاں ہماری روحانی تربیت ہوگی، ہمیں کسی خانقاہ میں، کسی جنگل اور جھاڑی میں، کسی صحرا میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی شرکیہ مزار پہ ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، جنہیں خود نہیں پتا ہے کہ وہ کہاں ہیں، کیا کر رہے ہیں، کس حالت میں ہے۔ وہاں کے مجاور صرف آپ سے پیسہ لینے کے چکر میں رہتے ہیں، وہ آپ کو کوئی چیز سکھا نہیں سکتے ہیں، وہ کچھ نہیں سکھائیں گے آپ کو۔ آپ وہاں جا کر کے چڑھاوا نہیں چڑھائیں گے تو آپ کو لات مار کے بھگا دیا جائے گا۔ وہ لوگ آپ کو سکھائیں گے، دین سکھائیں گے، روحانی تربیت آپ کی کریں گے، آپ کی عاقبت کو برباد کریں گے، آخرت کو برباد کریں گے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں برباد کریں گے۔ وہ کچھ نہیں کر سکتے، صرف اور صرف آپ کی آخرت برباد ہوگی اور آپ کا دنیا بھی برباد۔
سب برباد ہوگی وہاں جانے سے. وہاں جانے سے روحانی تربیت نہیں ملے گی. انہوں نے کیوں ایسی بات کہی؟ اس لیے کہ یہ خود متصوف تھے، یہ خود صوفی تھے، یہ خود صوفی تھے، اس لیے ایسی بات یہ کہہ رہے ہیں. حسن بنا نے اپنے رسالہ الماسورات، ماسورات ان کی ایک کتاب ہے چھوٹی سی، اس کے اندر دعاء الوظیفہ کے نام سے محفل منعقد کرنے کی دعوت کا ذکر کیا ہے، جو کہ صوفیوں کے بدعتی محفلوں میں سے مانا جاتا ہے، دعاء الوظیفہ. اور سعید ہوا نے بھی اپنی کتاب تربیتہم الروحیہ صفحہ 172 کے اندر صوفیت کے ثبوت میں اپنی مذمومہ دلیلوں کے ذکر کرنے کے بعد لکھا، کیا لکھا؟ حسن بنا، استاد حسن بنا نے ذکر کے لیے یومیہ اجتماع کو آداب مسلم کا ایک حصہ بتایا. ذکر کے لیے یومیہ اجتماع ہونا چاہیے، یہ مسلمان کی زندگی کا ایک حصہ ہے. اور اس کے لیے وظیفہ کبریٰ اور وظیفہ صغریٰ کا طریقہ بتایا. یہ وظیفہ کا دو طریقہ، ایک کبریٰ اور ایک صغریٰ، ان دونوں کو کرنا چاہیے ایک مسلمان کو. یہ کہاں سے بھائی کبریٰ اور صغریٰ کہاں سے نکال کے لائے؟ اور اس کے اندر جو اوراد و وظائف ہیں یہ کون سی قرآن اور حدیث میں لکھا ہوا ہے؟ کیا ہمارے لیے کتاب و سنت کافی نہیں ہے؟ جو اوراد اور وظائف، جو دعائیں معصور ہیں کتاب و سنت کے اندر منقول ہیں، پہلے وہ تو آپ یاد کر لیں. سینکڑوں میں ہے، وہ تو یاد نہیں ہے، اور صوفیوں کے چکر میں جا کر کے ان کو رٹ رہے ہیں، جن کا معنی مطلب کچھ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، جس کے اندر کفر اور شرک بھرا ہوا ہے. اور کتاب اور سنت کے اندر، قرآن کے اندر بھرے ہوئے ہیں، دعائیں بھری ہوئی ہیں. آپ کو سینکڑوں دعائیں مل جائیں گی، اس کو نہیں آپ یاد کر پائیں گے، اس کو نہیں آپ پڑھ پائیں گے، اس کو نہیں فرصت ملے گی آپ کو پڑھنے سے. اور جا رہے ہیں خرافات پڑھنے کے لیے، اور اس کو کبریٰ اور صغریٰ میں تقسیم کر رہے ہیں کہ یہ وظیفہ کبریٰ یعنی بڑا وظیفہ ہے، اور یہ وظیفہ صغریٰ یعنی چھوٹا وظیفہ. اگر آپ کو یہ کرنے کی فرصت نہیں ہے تو اس کو کرو، یہ نہیں کرنے کی فرصت ہے، اگر آپ کے پاس فرصت ہے، آپ کے پاس وقت ہے، تو وظیفہ کبریٰ کو پکڑ لو. اس طرح کی بات سکھاتے تھے کون؟ حسن بنا سکھاتے تھے. شیخ صالح الفوزان نے اپنی کتاب حقیقت التصوف 28 کے اندر لکھا ہے کہ صوفی انہی اذکار و اوراد اور وظائف کی پابندی کرتے ہیں جنہیں ان کے شیوخ نے بنا کر ان کے سامنے پیش کر دیا. انہی کی وہ پابند ہوتے ہیں اور انہی کے ذریعے وہ اپنی عبادتیں انجام دیتے ہیں، بلکہ انہیں وہ تلاوت کلام پاک پر بھی فوقیت دیتے ہیں، یعنی ان وظائف اور اوراد کو تلاوت کلام پاک پر فوقیت دیتے ہیں، اور اسی کو وہ خواص کا ذکر کہتے ہیں. یہ خواص کا ذکر ہے. اور یہ جو قرآن اور حدیث پڑھتے ہیں، ان کے اندر جو دعائیں ہیں وہ جو لوگ پڑھتے ہیں وہ عوام کا ہے، وہ عوام کا ذکر ہے. اور جو اذکار اوراد ہم پڑھتے ہیں خواص کا. یہ خواص والا تم نے کہاں سے لایا؟ ہم تو نبی والا پڑھ رہے ہیں، اللہ والا پڑھ رہے ہیں، قرآن کی بات پڑھ رہے ہیں، اس میں جو دعا لکھی ہوئی اللہ نے ہمیں سکھایا ہے، اور حدیثوں میں جو اللہ کے رسول نے ہمیں سکھایا ہے، ہم وہ پڑھ رہے ہیں تو یہ عوام والا ہو گیا. اور تم جو پڑھ رہے ہو وہ خواص والا بتا رہے ہو. بھائی یہ کہاں سے آیا؟ کہ تمہارا کس نے بتایا ہے؟ آخر یہ تو قرآن اور حدیث میں نہیں ملتا ہے کہ تمہارا کس نے بتایا، اس کو تم خواص والا کہہ رہے ہو، اس کی اہمیت دے رہے ہو، اور یہ عوام والا بتا کر کے اس کو ڈسگریس کر رہے ہو، اس کی بے عزتی کر رہے ہو. تو یہ صوفیوں کی حالت ہے. صالح الفوزان نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ لوگ قرآن پاک کی تلاوت پر ان اوراد کو اہمیت دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ خواص کا ذکر ہے. اور جو قرآن حدیث میں جو دعائیں ہیں، جو اوراد و وظائف بتائے گئے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ عوام کی، وہ عوام کی ہیں. عام لوگ اس کو پڑھتے لکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، سنتے ہیں. اور یہ ہم لوگوں کے خاص ذکر ہے جس کا کوئی ثبوت نہیں، جس کا کوئی پرمان نہیں، کچھ پتہ نہیں کہ کس کا ہے، پڑھ رہے ہیں. اسی لیے اخوانیوں کے نزدیک حسن بنا کبار صوفیہ میں شمار کیے جاتے ہیں، اور اسی بنا پر انہیں یہ مرشد کامل کا لقب دیتے ہیں. حسن بنا کو مرشد کامل کہتے ہیں. یہ صوفی اصطلاح ہے. مرشد ان کے یہاں بولا جاتا ہے، آج بھی بولا جاتا ہے. آخری مرشد ان کا محمد بدی ہے. محمد بدی نام ہے ان کے آخری مرشد کا، اور ان کا 8واں مرشد ہے اس وقت جو ان کا 8واں مرشد ہے. آخری مرشد جو ہے وہ 8 نمبر پر ہے، اس کا نام محمد بدی ہے. اور یہ اس وقت جو ہے مصر کے جیل میں پڑا ہوا، سڑ رہا. تو یہ مرشد کی اصطلاح جو ہے صوفیوں کی اصطلاح ہے. اور حسن بنا کے لیے مرشد کامل کہتے ہیں.
یعنی کامل نبوت کا وارث. صوفی اصطلاح میں مرشد کامل کہتے ہیں جو کامل نبوت کا وارث بن جائے, نبوت کا جو وارث بن جائے اس کو یہ لوگ بولتے ہیں کامل, مرشد کامل. جیسا کہ اخوانی سعید ہوا نے اپنی کتاب کے اندر تربیتہم الروحیہ صفحہ 159 میں لکھا ہے, اس کی صراحت کی ہے کہ مرشد کامل کا مطلب ہوتا ہے نبوت کا کامل وارث. یہ ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے, یہی لوگ سمجھا رہے ہیں کہ مرشد کامل کا مطلب کیا ہوتا ہے. اور جو بعد میں بنے مرشد صاحب وہ ناقص ہیں, وہ کامل وارث نہیں ہے, ناقص ہیں گویا, اس لیے کہ ان کو کامل نہیں بولتے, صرف مرشد کہتے ہیں. جب مرشد محمد بدیع, اس سے پہلے مہدی عاکف, اس سے پہلے مصطفیٰ مسحور, اس سے پہلے حسن حزیبی, کئی ایک ہیں ان کے, حامد ابو النصر. تو یہ اس وقت جو حسن بننا سے لے کر کے آج تک ان کے 8 مرشد ہو چکے ہیں. 7 صرف مرشد ہیں اور ایک جو ہے مرشد کامل جو حسن بننا تھے. بعد میں چل کر کے اسی صوفی لقب مرشد کو اخوانیوں نے اپنے رہنماؤں کے لیے لقب کے طور پر استعمال کرنا شروع کر دیا. جیسا کہ سعید ہوا نے اپنی کتاب تربیتہم الروحیہ کی صفحہ 21 میں کہا ہے, مرشد کامل کی اصطلاح صوفیوں کی ہے اور اس لقب کے حامل ہمارے استاد حسن بننا صرف تھے. اس کا اعتراف کے بعد صوفیہ نے کیا. اسی طرح آپ مجدد بھی تھے اور آپ کے نائبین آپ کے حقیقی جانشین ہیں. مذکورہ کتاب کے اندر صفحہ 17 پر سعید ہوا نے کہا, معاصر اسلامی تحریک یعنی اخوان المسلمون نے اجمالی طور پر فکری اور اخلاقی ہر اعتبار سے صوفی تربیت پر اعتماد کیا. فکری اور اخلاقی ہر اعتبار سے, فکری بولے تو عقیدے کے اعتبار سے, اخلاقی بولے تو آداب و اطوار کے اعتبار سے. اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ صوفیوں کے عادات و اطوار کیا ہوتے ہیں, کتنے غلیظ ہوتے ہیں. آپ کو دیکھنا ہے تو میں نے جیسا کہ ذکر کیا, احسان الہی ظہیر کی کتاب میں جا کر کے دیکھ لیں. تصوف کے بارے میں جو انہوں نے کتاب لکھ دی ہے, ان کی حالتوں کو جو بیان کر دیا. عربی کتابوں میں تو بہت مل جائے گی, اردو کتابوں میں اگر ان کی حقیقت کو جاننا ہے تو احسان الہی ظہیر کے پاس چلے جائیں. انہوں نے ان کے بارے میں لکھ دیا ہے کتنے گندے افکار و اطوار تھے, عادات تھے ان کے. تو یہ کیا کہہ رہے ہیں سعید ہوا کہ فکری یعنی عقیدے میں اور اخلاقی عادات و اطوار میں ہر اعتبار سے صوفی تربیت پر اعتماد کیا ہے حسن بننا نے. جیسا کہ استاد حسن بننا نے اپنی کتاب رسالت التعلیم کے اندر ذکر کیا ہے کہ یہ تحریک کیسے کچھ مرحلوں میں صوفی ہے اور کچھ پہلو کے حساب سے سلفی ہے. تو جن مرحلوں میں صوفی ہے ان مرحلوں کا انہوں نے ذکر کیا ہے کہ ایسے ایسے جو ہے یہ ہماری جو تحریک ہے صوفی بنتی ہے, عقیدے کے اعتبار سے, فکر کے اعتبار سے اور عادات و اطوار کے اعتبار سے, اور ایسے ایسے ہماری جو تحریک ہے وہ سلفی ہے. اگلے صفحہ پر لکھتے ہیں کہ ہمیں ساتھ ہی یہ بھی جاننا چاہیے کہ حقیقت میں صوفیت وہی ہے جسے حسن بننا نے اپنی دعوت میں پیش کیا ہے. یہ حقیقی صوفیت ہے. انہوں نے یہ بات کہی ہے. تو ہمیں اسے کیا پتا چلا کہ حسن بننا کس طرح سے تصوف میں ڈوبے ہوئے تھے, فکری اعتبار سے, عقیدے کے اعتبار سے, عادات و اطوار کے اعتبار سے. چنانچہ وہ سارا کام کرتے تھے جو صوفیہ کرتے ہیں. یہ باقاعدہ قاہرہ کو چھوڑ کر کے چلے جاتے تھے, دمنہور علاقے میں چلے جاتے تھے, اور وہاں پہ جو خانقاہ اور مزارات ہوتے تھے صحرائی علاقوں میں, وہاں پر جاتے تھے, رات بھر گزارتے تھے, اور ربیع الاول کے مہینے میں تو جاتے تھے, تقریباً آدھا مہینہ وہاں رہتے تھے, پڑے رہتے تھے, اور ان کے جلسے جلوس میں شریک ہوتے تھے, آگے رہتے تھے. حضرہ جو ہوتا ہے یعنی جو مجلس محفل میلاد جو منعقد کرتے ہیں اس میں حاضر رہتے تھے, اور اس میں جو ہے شرکیہ اور کفریہ نعت پڑھتے تھے, باقاعدہ شرکیہ اشعار اور قصائد گنگناتے تھے, جیسا کہ خود ان کے بھائی عبد الرحمن بننا کے زبانی ساری باتیں بتائی گئی. تو یہ پورے دور سے صوفی تھے, اور تصوف کے لبادے میں کس طرح سے تحریک انہوں نے پیدا کی, اور پھر اس تحریک کے ذریعے سے پورے عالم اسلام میں اپنے جو ہے خرافات کو پھیلایا ہے. یہ ایک پہلو ہے, یہ تصوف کا یہ مطلب ان کی تحریک کا ایک پہلو ہے, تصوفانہ مزاج, اور اس کے ذریعے سے جو خرافات انہوں نے پھیلایا, ان کے مریدوں نے جس طرح سے پھیلایا, اس کے علاوہ اور کیا کیا پہلو ہیں اس تحریک کے, وہ سب انشاءاللہ بتایا جائے گا. اللہ تعالیٰ ان کے مکر و دجل سے عالم اسلامی کو بچائے, مسلمانوں کو بچائے. آمین. وآخر دعوانا
الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔